سب سے پہلے گھبرانا نہیں. امریکہ جو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے بہت زیادہ، دنیا بھر کے ملکوں پہ دباؤ ڈالتا ہے. کیا کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو اپنے ملکوں میں آنے دیں. یعنی امریکہ دنیا میں جس ملک میں بھی تباہی پھیرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی آبادی جب وہاں سے نکلے تو آس پاس کے ملک ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیں. اب پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں پہلے جب وہ آ کے لڑے اور سوویت یونین کے خلاف ایک پورا جہاد تیار کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان سے کہا گیا کہ اپنے سارے رستے کھول دیں، افغانوں کو بہت بڑے پیمانے پہ آنے دیں. تو پاکستان کو ڈالر بھی مل رہے تھے، لالچ بھی تھی، امریکہ کا اتحادی بھی تھا. تو پاکستان نے بہت بڑی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں افغانوں کو آنے دیا. وہ یہاں پہ رہے، ان کے ساتھ منشیات آئی، ان کے ساتھ کلاشنکوف کا کلچر آیا، ان کے ساتھ وہ چیزیں آئیں جن کی پاکستان کو یا پاکستانیوں کو عادت نہیں تھی. تو پاکستان نے اس سے بہت نقصان اٹھایا. اس کے بعد امریکہ کے جانے کے بعد ابھی ہم سنبھلے ہی تھے کہ امریکہ دوبارہ واپس آ گیا اور اس نے پہلے چھوڑ کے چلا گیا، سب خرابہ یہاں پہ، واپس آیا، افغانستان پہ 20 سال جنگ کی، اب دوبارہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدیں کھول دے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران بھی اپنی سرحدیں کھول دے. وہ یہ کہتا ہے کہ ترکی بھی اپنے ملک کے اندر افغانوں کو آنے دے. سینٹرل ایشیا ممالک کو بھی کہتا ہے کہ آپ افغانوں کو اپنے ملک میں لے لیں. ہر جگہ پہ، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر کچھ بھی ہو، شام کے پناہ گزین ہو، کچھ بھی، وہ کہتے ہیں کہ آس پاس کے ملک اپنی اپنی سرحدیں کھولیں اور ان لوگوں کو آنے دیں. کیونکہ امریکہ کا جو فارن پالیسی کا مرکز ہے بقول جو بائیڈن کے یا ان کی حکومتوں کے بقول، وہ انسانی حقوق ہیں. انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی فارن پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں اسی امریکہ کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. یہ مختلف اخبارات میں چھپی ہے اور نیوز ویک، وہاں سے میں نے اس کو اٹھایا اور دیگر اخبارات میں بھی چھپی ہے. یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہیٹی ایک کیریبین کنٹری ہے، یہاں سمندر میں موجود ہے، اور اس کے قریب ایک اور ملک کیوبا ہے، پھر آگے میکسیکو آ جاتا ہے، میکسیکو سے پھر آگے امریکہ کا آغاز ہو جاتا ہے. ہیٹی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 1915 سے لے کر 1934 تک امریکہ لگ بھگ 19 سال تک یہاں پہ قابض رہا ہے اس ملک میں. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جب وہ آئے تھے تو امریکن فوجیوں نے وہاں کے بینکوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور ان کے $5 لاکھ جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی وہ بھی قابو کر لیے تھے. 1804 کا آئین بھی بدلنے پر مجبور کر دیا تھا. یعنی ہیٹی کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کی زمینوں کو غیر ملکی آ کر نہیں خرید سکتے. ایسا ہی مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے. تو ہیٹی کے آئین میں لکھا تھا کہ غیر ملکی آ کر ہیٹی کی زمینوں کو اور وسائل کو خرید نہیں سکتے، اس کے مالک نہیں بن سکتے. تو 1804 کے اندر یہ شامل کیا گیا تھا ہیٹی کے قانون میں، لیکن کیونکہ امریکنز بڑے ظالم تھے، ان کو وہ زمینیں چاہیے تھیں. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم کا دورہ منسوخ ہوا تھا کہ آنے والے دنوں میں انگلینڈ کی ٹیم کا بھی دورہ منسوخ ہوگا 100%، کیونکہ یہ ایک کڑی ہے. یعنی یہ کوئی لاجک کے اوپر بیس باتیں نہیں ہے کہ جناب یہ ہوا تو یہ ہوا یا تھریٹ ہوئی تو اس لیے وہ ہو رہا ہے. نہیں، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز نے یا نیٹو کنٹریز نے یا جو ایلائز ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سبق سکھانا ہے. پاکستان اگر اپنی ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کو ہٹ کرنا ہے. پاکستان اگر سپورٹس ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کو ہٹ کرنا ہے. پاکستان اگر اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو فاٹف آئے گا. پاکستان اگر اپنی فورن کرنسی کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو IMF آئے گا. اس طرح سب کچھ ہمارے ساتھ مسئلے ہونے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے دے رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہم جنگجو کراؤڈ ہم نے پیدا کر دیا جو ہر وقت ان کو تانے دینے پہ بیٹھا ہوا ہے یا سبق سکھانے پہ بیٹھا ہے. سولوشن کیا؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ؟ جو پالیٹکس ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت چیزیں گرے ایریا کے اندر موو کر رہی ہوتی ہیں. اب برطانیہ نے اگر یہ کرنا تھا اور ہمیں پتا تھا تو اس کا مطلب فورن آفس کو بھی پتا ہوگا. تو فورن آفس میں اس نے اتنی دیر میں کیا اقدامات کیے تھے، یا وہاں پہ ہائی کمیشن جو ہماری اتنی مراد لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، انہوں نے اتنی دیر میں کسی سے میٹنگز کی؟ کم از کم بتائیں وہ کہ برطانیہ میں انہوں نے کس کس سے میٹنگ کی، کس کس کو لکھا، کس کس کو بتایا کہ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ آئیے گا یہاں پہ. نہیں کیا انہوں نے. تو بیسیکلی ہم اپنی بھی کمزوریوں کا اور کوتاہیوں کا جو بھرپور قسم کا بوجھ ہے، جو کہ کافی زیادہ کمزوری ہے،
وہ بھی ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, which is not right. انگلش کرکٹ بورڈ نے تو ایک آفیشیل بیان دیا, ان کا سمجھتے ہیں کہ فیصلے سے پی سی بی کو مایوسی ہوگی اور فیصلے سے پاکستان میں کرکٹ پر ہونے والے اثرات میں ہم معذرت خواہ ہیں. چلے مہربانی. ناظرین کرام, جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور جب سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے کہ افغانستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, افغانستان میں امن آ جائے, افغانستان میں سب سے بڑھ کر جو چیز پاکستان چاہتا ہے وہ استحکام چاہتا ہے کہ وہاں پر حکومت جو بھی بن گئی ہے اب وہ کام جاری رکھے, معاملات ٹھیک ہوں اور یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے یہ واپس پٹڑی پر آئے. لیکن اس سب کے اندر بہت سے روڑے تو اٹکائے جاتے ہیں, پروپیگنڈاز بھی کیے جا رہے ہیں. طالبان کے اوپر بار بار یہ پریشر اور طالبان کو بار بار یہ تانے مارے جا رہے ہیں کہ پاکستان تمہارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, پاکستان تمہارے ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ماضی میں پچھلے چند دنوں کے اندر, ماضی قریب کے اندر باقاعدہ طور پر افغان طالبان بیچ میں ایسا محسوس ہوا کہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. اور ابھی ریسنٹلی بھی عمران خان مخالف بیانات جو ہیں وہ کچھ افغان طالبان کے رہنماؤں کی جانب سے جاری کیے گئے. لیکن آج جو حجت ہے وہ تمام کر دی گئی ہے اور آج باقاعدہ طور پر ناظرین کرام طالبان نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اس حکم نامے کے ذریعے نہ صرف طالبان نے بھارتی میڈیا کو شٹ اپ کال دی ہے اور بھارتی میڈیا کو اپنے کام سے کام رکھنے کا کہا ہے, بلکہ اپنے رہنما کی بھی کلاس لے لی ہے. اور یہ آفیشلی طالبان کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے, وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے ایک حکم نامہ ہے. اور اس حکم نامے کے بعد اب کوئی پیچھے آئیں بائیں شائیں کی توقع نہیں, بیچ میں وہ اس کی گنجائش نہیں رہ گئی اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ اب کوئی ادھر ادھر کی لگی لپڑی بات کرے یا پھر من گھڑت بات جو ہے وہ بنائی جائے. کیونکہ باقاعدہ طور پر عمران خان پر انگلی اٹھانے والوں کو نہ صرف طالبان نے شٹ اپ کال دی ہے بلکہ انہیں اپنی اوقات میں رہنے کا کہہ دیا ہے اور انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا کہا گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لگاتار افغانستان کے معاملات پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان انہیں آپریٹ کر رہا ہے, پاکستان کی آئی ایس آئی انہیں آپریٹ کر رہی ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان نوٹس نہیں کر رہے کہ ان کے رہنماؤں کو آئے روز انڈین میڈیا بلا کر بٹھا کر سامنے بیٹھ کر انہیں کہتا ہے کہ تمہیں تو بھائی پاکستان آپریٹ کر رہا ہے, تو یہ چیزیں اگر ان پر اثر نہیں کرتی تو یہ خام خیالی ہوگی. لیکن اب یہ جو حکم نامہ ہے اس نے بہت سی کنفیوژنز جو ہیں وہ دور کر دی ہیں. ایک تو جو وبا کی صورتحال اس پر بات ہوگی, پھر افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر کہ دنیا افغانستان میں عام لوگوں کی مدد کے لیے آئے, افغانستان کی صورتحال کو سمجھے, اس پر بہت زیادہ فوکس رکھیں گے. اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی بات ہوگی. لیکن خاص طور پر ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ کہ عمران خان صاحب بات کریں گے فیک نیوز پر. جو کچھ بھارت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, جس طرح جعلی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس کے سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے بعد جناب 25 کو بھارت میں آگ لگی ہوگی. اور جس طرح آپ نے پہلے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے خطاب پر بھارت کے وہاں جو مندوبین ہوتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں, تو اگلے دن جناب نریندر مودی نے خطاب کرنا ہے, تو اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا وہ سارا خطاب پاکستان کی طرف ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا خطاب پوری بھارت میں آگ لگا چکا ہوگا. کیونکہ ایسے ثبوت دیے جائیں گے, مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے گی اور افغان صورتحال پر بات ہوگی. اور نریندر مودی جو ہے وہ طالبان کے خلاف بول چکا ہے. عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے, ورنہ بہت بڑا المیہ ہو سکتا ہے افغانستان میں. تو یہ ساری باتیں ہوں گی. ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریریں ہیں, چلیے باقی چیزیں چھوڑ دے, دعوے نہیں کرتے, آپ کمپیئر کر لیجیے گا کہ مودی کی تقریر کتنی دیکھی جاتی ہے اور عمران خان کی کتنی. حالانکہ آبادی بھارت کی زیادہ ہے اور وہاں پر ان کے پاس بڑے وسائل اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز پر انہوں نے تو آپ کو پتا ہے پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے اس سارے معاملے پر. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جن لوگوں کی تقاریر سنی جاتی ہیں ان میں عمران خان نظر آتے ہیں. اس سے پہلے جو خطاب کیا اس میں اسلاموفوبیا پر بات کی, اسلام کے خلاف نفرت پر بات کی, اور پھر ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر جانے لگ گئے. پھر مقبوضہ کشمیر پر بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کو اٹھ کر جانا پڑا. اسی طرح سے جس طرح جو غریب ملک ہیں ان کے حوالے سے جب بات کی کہ کیوں وہ غریب ہیں, کیا کیا جاتا ہے, اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور دہشت گردی کو جس طرح اسلام سے جوڑا گیا, وہ سب باتیں وہ کر چکے ہیں. لیکن اس دفعہ ہائی لائٹ جو ہوں گی یہ چیزیں ہوں گی.